We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سمجھ کر گناہ کیا کہ نہیں، میں دولت تو اللہ دیا، میں قربانی نہیں دے سکا، آئندہ سال دے دوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ نے دولت دی، میں زکوٰۃ پوری نہیں نکالا، آئندہ سال نکال لوں گا۔ اگر ہم اس خوش فہمی رہ رہے کہ نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یاد رکھو، اگر آج ہم گھر کو جا کے رات میں سوتے ہیں نا، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر رات میں جا کے سو گئے تو سمجھو تم چلے گئے، تم صبح بھی تم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ 12 جون کو گجرات کے احمد آباد میں ایئر انڈیا کا پلین کریش ہو گیا اور اس میں 275 جانیں اب تک جا چکی ہیں۔ ڈی این اے کے ذریعے سیمپل کے ذریعے شووں کی شناخت کی جا رہی ہے، لیکن اب اس معاملے پر اسد الدین اویسی نے ایک بڑی بات کہی۔ بڑی بات کے ساتھ انہوں نے کئی گمبھیر باتیں کہیں اور اس بات کو لوگوں کے دھرم سے جوڑتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل آندھر پردیش میں اسد الدین اویسی وقف قانون کے ورودھ میں ایک جن سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے۔ سمبودھن میں اپنے شروعاتی بھاشن میں انہوں نے سب سے پہلے جہاں احمد آباد کے پلین کریش میں مارے گئے لوگوں کو شردھانجلی دی تو اس کے بعد کہا کہ سب کو ایک دن مرنا ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کل روزہ رکھیں گے یا پھر انیہ دھارمک کام یا پھر نماز جو ہے اگلے دن پڑھ لی جائے گی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے کل پر کسی بھی چیز کو ٹالنا بند کیجیے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے ہمارے وطن عزیز میں گجرات میں ایک بڑا ہولناک حادثہ ہوا، جس میں ایک پلین کے گرنے سے 200 سے زائد پیسنجر، پائلٹ اور سٹاف کی اس میں اموات ہوئی ہے۔ ہم تمام ان مرنے والے خاندانوں سے اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت یہ جو حادثہ ہوا ہے، جس میں قریب 240 کے قریب جانیں گئی ہیں، حکومت جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی اپنے تحقیقات کو پورا کرے گی اور نہ صرف ملک کو بلکہ خاص طور سے ان تمام مرنے والوں کے خاندان کو بتائے گی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر یہ پلین کا حادثہ ہوا اور اس حادثے میں ان تمام لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے افراد خاندان کے ساتھ، ایک ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ تھے، ان کی پتنی بھی، بیوی بھی ڈاکٹر تھی، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ لندن شفٹ ہو رہے تھے، ان کی موت ہو گئی۔ ایک ایسے لوگ بھی تھے جو عید منانے کے لیے گجرات کو آئے تھے اور ان کے بھائی نے میڈیا سے کہا کہ 15 سال کے بعد ہم 3 بھائی یا 2 بہن جتنے بھی لوگ تھے جمع ہوئے۔ اس میں اس شخص کی، ان کی بیوی کی، ان کے 3 بچوں کی موت ہو گئی۔ اس میں ایسے ہماری بہن کی موت ہو گئی جو کینیڈا سے آئی تھی۔ اس میں ایک ایسے شخص کی بھی، ایسے بھی خاندان کے لوگوں کی موت ہو گئی جو ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو مرنے والے کی خواہش یہ تھی کہ ان کی استھیوں کو ہندوستان میں بہا دیا جائے۔ ان کی بھی موت ہو گئی۔ بہرحال ایک بہت بھیانک اور تکلیف دہ دردناک حادثہ ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس کے ذریعے سے سچائی کو سامنے لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر
ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولادوں کو کھویا ہے، وہیں پر بھی ہم کو یہ بات کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ 32 سیکنڈ میں یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے یہاں پر۔ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا یہاں سے ضرور۔ کوئی یہاں پر 1000 سال یا 200 سال 150 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرما دیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے ہر ایک کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہم ایک رمضان کھو دیے تو ارے نہیں، ابھی تو میرا ایک ہی رمضان ہے، آئندہ سال رمضان ملے گا، میں مکمل کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے رمضان میں میرے کو شب قدر کو نہیں تلاش کیا، میں آئندہ سال تلاش کر لوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ارے بھائی عید کی نماز نہیں پڑھا، آئندہ سال عید کی نماز پڑھ لوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ کر گناہ کیا کہ نہیں، میں دولت تو اللہ دیا، میں قربانی نہیں دے سکا، آئندہ سال دے دوں گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، مجھ کو اللہ نے دولت دی، میں زکوٰۃ پوری نہیں نکالا، آئندہ سال نکال لوں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو فرمایا کہ دنیا ایک خواب ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا تو خبر میں چلے جاتا۔ قرآن میں اللہ یہ فرما دیے کہ دنیا ایک خوبصورت جھوٹ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی نوجوان، کوئی ضعیف، کوئی بزرگ یا بشمول میرے، اگر ہم اس خوش فہمی رہ رہے کہ نہیں نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یاد رکھو اگر آج ہم گھر کو جا کے رات میں سوتے ہیں نا، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر رات میں جا کے سو گئے تو سمجھو تم چلے گئے، تم صبح بھی تم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دن کو زندہ رہا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ شام تک زندہ رہے گا۔ تو اسی لیے نیکیاں کرنے میں علماء فروز خطابات میں بتایا کہ جلدی کرو، نیکیاں کرنے کے لیے جلدی کرو۔ اور یاد رکھو، جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری کتاب بند۔ تو جب تک کتاب بند نہیں ہوتی، نیک اعمال کریے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے۔ اور اللہ سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام کے اہل دل کے قدموں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن کے عمل کرنا، اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے بھیک مانگنا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو چیز ہم کو اصلی دنیا میں کام آنے والی ہے، ہمارے نیک اعمال، اللہ کا ذکر، غریبوں پہ رحم کرنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ چیزیں ہم کو کام میں آنے والی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے جیسے بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ آئے چلے جائیں گے، لوگ میری بات سننے آتے، میں مر جاؤں گا، کوئی اور آئے گا وہ سنیں گے، مگر کبھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے مرنے والے ممبر آف پارلیمنٹ کی خبروں کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ کون جا کے خبروں میں سو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ خبر ہم کو پکار کے بول رہی ہے، تم میری غذا بننے والے ہو، یاد رکھو، تیاری کر لو اس کی۔ یہ خبریں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ اکیلے رہنا ہے، یہاں پر اندھیرا یہاں پر ہے۔ خبریں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہیں تیاری کر لو، جب تم میرے پاس آؤ گے کہ تو کیڑے تمہارے جسم کو کھا لیں گے۔
खबरें पुकार कर कह रही हैं कि जो कीड़े तुम्हारी जिस्म को खाएंगे वही दूसरे कीड़े आकर उन कीड़ों को खा लेंगे। बता दें कि अहमदाबाद में हुए हादसे में 275 जानें जा चुकी हैं और इस पूरी घटना में जहां यात्रियों समेत क्रू मेंबर जो थे उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी, तो और साथ ही साथ जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे जिस हॉस्टल की बिल्डिंग पर वो प्लेन क्रैश हुआ वहां पर भी कई छात्रों की, लोगों की जान चली गई। इस पूरे मामले में अब लगातार मेडिकल टीमें तत्परता से काम कर रही हैं, डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट मिलान के बाद अब तक अपडेट के मुताबिक 28 लोगों को उनके शवों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।